انکلیر صاحب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نعت پیش کر رہے تھے. یہ موقع ہی ایسا ہے, محفل ہی ایسی ہے کہ ہر آدمی کا جی چاہتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کرے, لیکن وقت کی تنگ دامنی بھی ہمارے پیش نظر ہے. ورکنگ ڈے ہے. ایمبیسی اسٹاف کو میں سلام پیش کرنا چاہوں گا کہ پاکستان کی جتنے ایمبیسیز ہیں انہوں نے آج چھٹی کی ہے, لیکن انہوں نے چھٹی بھی نہیں کی, پورا دن انہوں نے کام بھی کیا اور ایکسٹرا بھی کر رہے ہیں, اور کل بھی ورکنگ ڈے ہے. تو اس لیے وقت کی تنگ دامنی بھی ہمارے پیش نظر آنے والے احباب جو ہے وہ ظاہر سے یاد رکھیں گے. تو جہاں تک جو میں نعت کی بات کر رہا تھا, صحابہ کرام کے بعد جب اردو شاعری آئی تو اردو شاعری میں بھی نعت ایک اہم روایت کے طور پہ چلی, اور جو بھی اردو شاعر جب وہ شاعری کرتا تھا وہ نعت ضرور لکھتا تھا. اور جتنے بھی بڑے بڑے اردو کے شعراء ہیں انہوں نے نعت لازمی لکھی ہے. علامہ اقبال کے اردو اور فارسی کلام میں بے شمار نعتیں ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انہوں نے بے شمار نعتیں لکھی ہیں. ایک واقعہ علامہ اقبال خود لکھتے ہیں کہ 3 اپریل 1936 کو علامہ اقبال آخری دنوں میں بہت بیمار ہو گئے, ان کی آواز بیٹھ گئی, وہ بول نہیں سکتے تھے. تو خواب میں سر سید رحمۃ اللہ علیہ نے ملے تو انہوں نے کہا کہ اقبال تم حضور کی بارگاہ میں اپنی بیماری کا کیوں نہیں گزارش کرتے. تو اقبال نے اپنی مثنوی کے 60 اشعار در حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھ کے اپنی وہ عرضداشت بلکہ پوری امت مسلمہ کی پیش کی, اور اقبال کہتے ہیں کہ اگلے دن سے میری آواز ٹھیک ہو گئی. تو یہ ایک عام آدمی کی میں بات نہیں کر رہا تھا. اسی طرح اردو شاعری میں غالب جیسا بڑا شاعر کہ جو اپنے آپ کو شاعری کا امام کہتا ہے, لیکن جب حضور کی باری آئی تو غالب کہتا ہے کہ غالب ثنائے خواجہ بجزداں گذاشتم کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است, کہ غالب حضور کی صفت و ثنا خدا پہ چھوڑ دے, یہ خدائی بیان کر سکتا ہے, تم کچھ نہیں کر سکتے. اب میں دعوت نعت دوں گا جناب سائیں رحمت علی صاحب کو, وہ تشریف لاتے ہیں اور بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کرتے ہیں. جناب محترم سائیں رحمت علی صاحب. اللہ